بے حیائی یہ یاد رکھیے، جب انسان بے حیا ہوتا ہے تو اس سے اللہ جل شانہ عبادت کی حلاوت اٹھا لیتے ہیں، اس کو عبادت کرنے میں وہ سکون نہیں ملتا جو ایک حیا دار انسان کو، مرد کو، عورت کو، جو عبادت کر کے اللہ کی فرما برداری کر کے جو سکون ملتا ہے، وہ بے حیا انسان کو نہیں ملتا۔ ہمارے ساتھ نماز میں جھک لیتا ہے، رکوع سجدہ اٹھ لیتا ہے، مگر اسے وہ سکون نہیں ملتا جو ایک باحیا انسان اللہ کے سامنے جھکتا اور عبادت کرتا ہے۔ دونوں میں فرق زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے امام کے بعد سے لے کر آخری نمازی تک، چاہے ہزاروں نمازی ہوں، ہر نمازی کا اجر و ثواب الگ ہوتا ہے۔ اس کے تقوی، اس کی عبادت میں اللہ کی رضا کو پانے کا جذبہ، وہ ایک اللہ اس کے دل کو دیکھ کر اسے وہ بدلہ دیتا ہے، انعام دیتا ہے۔ مگر بے حیائی انسان کو عبادت سے حلاوت اٹھا لی جاتی ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم بے حیائی کرتے ہو تو بے حیائی سے تمہاری عمر بھی کم ہوتی ہے، تمہاری عمر گھٹا دی جاتی ہے، کم کر دی جاتی ہے۔ تو یہ بے حیائی ایسا عمل ہے، جب انسان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وہ سخت حدیث، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری زندگی میں سے، کسی بھی زندگی میں سے، حالانکہ قرآن میں اتنے بڑے بڑے گناہوں کا ذکر کیا گیا، زنا کے قریب نہ جاؤ، والدین کی خدمت کو ذکر کیا گیا، زکوٰۃ کو ذکر کیا گیا، زکوٰۃ ادا کرو، جو زکوٰۃ نہیں دیتا گناہ گار ہے، اللہ کا نافرمان ہے۔ اس طرح سود کھانے والے کو کہا گیا وہ اللہ سے جنگ کرتا ہے۔ بے پناہ گناہ گار لوگوں کو وہ ذکر کیا گیا، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم میں سے کسی کی بھی زندگی میں سے حیا ختم ہو جائے، فافعل ما شئت، تو پھر تو جو چاہے کر، اللہ تجھ سے بے نیاز ہے۔ اگر تو حیا نہیں کرتا، اگر تو حیا والا انسان نہیں ہے، فافعل ما شئت، پھر تو جو کر، تیری مرضی ہے دنیا میں جو کر۔ اتنا سخت جملہ، بے نیاز جملہ۔ ایک والدین اگر تمہیں کہہ دے کسی بیٹے کو، بھائی جا تیری مرضی تو جو کر، مجھے تیرے کسی عمل کی پرواہ نہیں ہوتی، کتنا دکھ لگتا ہے دل میں۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر تو حیا نہیں کرتا، ایمان لانے کے بعد تیرے اندر حیا نہیں ہے، فافعل ما شئت، تیرا دل جو چاہے تو کر، اللہ تجھ سے بے نیاز ہے۔ اللہ کے نیک لوگ بہت ہیں جو عبادت کر رہے ہیں، اور آج ہمارے معاشرے میں بے حیائی اس طرح عام ہوتی چلی جا رہی ہے، اور یہ بے حیائی ہمارے بچوں سے شروع ہو رہی ہے، گھر سے، کیونکہ ماحول کا اثر دیکھ دیکھ کر انسان اپنی زندگی میں اس چیز کو اپلائی کرتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا، اگر ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں، کسی کا گھر اچھا بنا ہوا ہے، بہت خوبصورت کلر ہوا ہے، تو ہم نے وہ چیز دیکھی اور اپنی زندگی میں اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب میں بھی گھر بناؤں گا اسی طرح بہترین گھر بناؤں گا۔ ایسا ہی ہے، آج ہمارے بچوں کو دکھنے میں کیا مل رہا ہے، اس کی والدہ کا لباس کیسا ہے، اس کے معاشرے میں عورت کس طرح زندگی گزار رہی ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ، تحبون الفاحشہ میں جو لوگ آتے ہیں نا، وہ ہمارے میڈیا والے بھائی بہت آتے ہیں، جو میڈیا سے ریلیٹڈ ہیں، کرنٹ میڈیا ہو یا کوئی بھی میڈیا ہو۔ میری کمپنی ہے، میں نے اپنی کمپنی کی کسی چیز کی بھی تشہیر کرنی ہے تو میں اپنی بیٹی یا ماں سے کرواؤں گا اس کی تشہیر۔ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، کیا ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں اس کام کے لیے رہ گئی ہیں کہ انہیں تشہیر بازی میں لگایا جائے؟ معذرت کے ساتھ، بڑے بڑے کمپنی والے لوگ بیٹھے ہوں، تحبون، آپ لوگ اس کے زمرے میں آ رہے ہیں کہ آپ نے فحش کو فروغ دیا ہے۔ آپ کیسے کسی بیٹی کو بول سکتے ہیں تو وہ کر روپٹہ نہ پہن، بناؤ
سگار کر کے لوگوں کے سامنے ماڈلنگ کر. آپ کیسے کسی کو بول سکتے؟ اپنی بچی کو بول سکتے ہیں تو دوسری بچی کو کیسے بولتے ہیں؟ وہ بھی تو کسی کی اولاد ہے، لخت جگر ہے، وہ بھی تو کسی کی ماں ہے، کسی کی بچی ہے. وہ کیسے بول سکتے ہیں آپ؟